الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في سورة الكهف نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لا يأتون عليهم بسلطان بين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين۔ سورہ کہف کی تفسیر جاری ہے، اور اس میں جو سابقہ درس ہے اس میں آپ کی خدمت میں جن آیات کی تفسیر ذکر کی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ذکر فرمایا نحن نقص علیک نبأهم بالحق، کہ ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال تمہیں سنائیں۔ یعنی اصحاب کہف کے قصے لوگوں کو معلوم تھے، مشہور تھے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہے، لیکن اس کی تفصیل صحیح طرح سے لوگوں کو پتہ نہیں تھی، تو رطب و یابس بہت زیادہ تھا۔ تو اب انہوں نے آ کے حضور سے پوچھا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس قصے کو بیان فرما رہا ہے، تو اللہ ہی بیان کر سکتا ہے کہ حقیقتاً ہوا کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن نقص علیک نبأهم بالحق، کہ ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال تمہیں سناتے ہیں۔ انہم فتیۃ، وہ نوجوان تھے، آمنو، پہلی ان کی خوبی یعنی وہ نوجوان تھے، آمنو بربہم، وہ اپنے رب پر ایمان لے آئے۔ اب یہ بت پرستی میں مبتلا تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ان کے دل میں ایمان کا خیال ڈال دیا کہ خالق ایک ہی ہونا چاہیے، ایک سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے، اور ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے، بتوں کی عبادت نہیں کرنی۔ ایک کے دل میں ڈالا، اس نے اپنے قریبی ساتھیوں سے ذکر کیا، انہوں نے کہا ہاں ہم بھی اپنے قلب میں اسی بات کو محسوس کرتے ہیں، آمنو۔ تو انہوں نے کہا پھر چھوڑتے ہیں بتوں کو اور اسے ایک ہی پر ایمان لاتے ہیں۔ تو وہ یقین اتنا کمال درجے کا تھا، ایسا زبردست کامل یقین تھا اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک پر، کہ اس کا ثمرہ، اس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ، وہ نوجوانوں کا ایک گروہ تھا، آمنو، انہوں نے کیا کیا؟ ایمان لے آئے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ زِدْنَاهُمْ هُدًى، کہ ان کا ایمان اتنا پختہ تھا، یقین ایسا کامل تھا کہ ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا۔ دوسرا اللہ نے کیا ان پر کرم فرمایا، یہ میں اس پہ بیان کر چکا ہوں، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، کہ ہم نے ان کو ایمانی مضبوطی عطا کر دی، ان کے دل کو انتہائی مضبوط کر دیا، اور جب یہ مضبوطی حاصل ہو گئی تو پھر ہر ایک کا خوف ختم ہو گیا، اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ رہا۔ پھر حق بات کہنے میں چاہے جو بھی نقصان ہوتا ہے ہو جائے، اس نقصان کا اندیشہ اور خوف نہ رہا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ، وہ نوجوانوں کا ایک گروہ تھا، آمنو، یہاں سے برکات کی ابتدا ہو رہی ہے، آمنو، کیونکہ نوجوان جو ہے زیادہ جلدی ہدایت کی بات کو قبول کر لیتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک بوڑھا شخص جو ہے، جب 40 سال کا کوئی ہو جاتا ہے تو عادتیں پختہ ہو جاتی ہے، پھر اس کا تبدیل ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ نوجوان جو ہے وہ کسی ایک طرز پہ اس نے زندگی گزاری نہیں ہوتی ہے، تو وہ
اس میں تبدیلی کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو انہوں نے جب غور کیا اور حق کو پہنچ گئے اور اللہ کی مدد آ گئی، آمنو، اور ایمان بڑا کامل تھا، تو زدناہم ہدی، اللہ کی طرف سے انعامات شروع ہو گئے. ہم نے ان کی اس ہدایت کو اور بڑھا دیا. وربطنا علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، ان کی ڈھارس اور ہمت بنا دی، مربوط کر دیا. ربطنا علی قلوبہم، نتیجہ اذ قاموا فقالوا، کہ وہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے یا بادشاہ کے سامنے جب کھڑے ہوئے. اب ظالم بادشاہ ہے، لوگ سب بت پرستی کر رہے ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنا کوئی آسان کام ہے؟ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ ایمان لیں، آپ چپ چاپ رہیں، اپنا کرتے رہیں اور ان کو چھوڑ دیں ان کے حال پر، لیکن نہیں. وقالوا، انہوں نے کیا کیا؟ وہ جو اللہ نے ان کے قلوب کو مضبوطی عطا فرمائی تھی، اس کی بنیاد پر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے بیان کیا جو حقیقت تھی، اپنے رب کی معرفت جو وہ ان کو حاصل تھی، وہ لوگوں کو پہنچا رہے ہیں. ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے کہ جو آسمان و زمین کا رب ہے. لن ندعو من دونہ الہا، لن نفی تاکید کے لیے آتا ہے، زمانہ مستقبل میں تاکیدی نفی کا معنی دیتا ہے. یعنی جب ہم یہ کہنا چاہیں ہرگز ایسا نہیں کریں گے، تب لن کا استعمال ہوتا ہے. لن ندعو، ہم ہرگز عبادت نہیں کریں گے، من دونہ الہا، اس کے سوا کسی الہ کی پرستش نہیں کریں گے، کیونکہ وہی رب السماوات والارض ہے، اسی نے تخلیق کیا ہے، وہی پال رہا ہے، وہی مالک ہے. رب میں سارے معنی آ گئے. رب معنی مالک، رب کا مطلب پالنے والا، اور پالنے کا مطلب یہ ہے کہ عدم سے وجود میں لا کر کمال تک پہنچانے والا. تو رب میں سارے ہی معنی آ گئے. ربنا رب السماوات والارض، کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، تو ہم ہرگز کسی اور کی عبادت اس کے علاوہ نہیں کریں گے. انہوں نے اپنا یہ اعتقاد ظاہر کیا. لقد قلنا اذا شططا، اور اگر ایسا ہو کہ ہم اس کے علاوہ بھی کسی کی عبادت کریں تو پھر تو ہم نے بہت دور کی گمراہی اختیار کر لی. تو لہذا حد سے تجاوز، حد سے گزری ہوئی بات ہم نے کر دی. اب یہ آپ غور کیجئے کہ ایمان حاصل ہوا، ایمانی قوت حاصل ہوئی تو چھپایا نہیں بلکہ لوگوں کو بتایا، اور نقصان کا اندیشہ تھا اس کے باوجود لوگوں کو بتایا، اور بادشاہ کے سامنے یا عام پبلک کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اعتقاد کا اظہار کیا اور حق کو بیان کیا، اور اس بات کا یقین تھا کہ ان کی طرف سے نقصان پہنچ جائے گا. ہماری بات کسی نے مانی تو مانی، اس کے چانسز کم ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے انہوں نے بات کو پہنچایا اور پھر قوم کی طرف متوجہ ہوئے. ہؤلاء قومنا، یہ ہے ہماری قوم، اتخذوا من دونہ آلہہ، جنہوں نے اللہ کے سوا دوسرے الہ بنا لیے ہیں. لولا یأتون علیہم بسلطان بین، تو یہ ان پر جو انہوں نے دوسرے معبود بنا لیے ہیں، تو یہ ان کے معبود ہونے پر کوئی پختہ دلیل، کوئی روشن سند کیوں نہیں لاتے ہیں؟ تو یہ عقلی دلیل ان کے سامنے رکھی کہ بھائی انہوں نے کسی چیز کو پیدا کیا ہے، انہوں نے کسی چیز پر کسی پر احسان کیا ہے، انہوں نے کسی کی پرورش کی ہے. جب ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو کیا وجہ ہے تم ان کی عبادت کرتے ہو؟ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، ان لوگوں نے، ہماری قوم نے جو الہ بنا لیے ہیں بہت سارے، وہ اس پر کوئی مضبوط دلیل کیوں نہیں لے کر آتے؟ تو یہ بھی حجت تام کر دی ان پر کہ لاؤ، ہم تمہاری بات سننے کے لیے تیار ہیں، کوئی دو مضبوط دلیل تو چلو ہم بھی تمہارے ساتھ مل جاتے ہیں، لیکن ہے ہی نہیں دلیل. تم تو بس وہ اقتداء میں، اپنے قرآنوں کی اتباع میں حق سے گزر چکے ہو. اندھی تقلید، حالانکہ اندھی تقلید ہمیشہ نقصان دہ ہو سکتی ہے، یعنی اکثر نقصان دہ ہو سکتی ہے. ہم بھی اپنے والدین کے کہنے پر اللہ کو ایک مانتے ہیں، حضور کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، قرآن عظیم کو اللہ کی آخری کتاب مانتے ہیں،
لیکن یہ ضروری تھوڑی ہے کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں جو سکھایا وہ صحیح ہو، وہ حق ہو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی کہا ہے وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاعْلَمْ، تو بھی جان، دلیل سے معلوم کر کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے. تو چھوڑا ہم کو بھی نہیں، ہمیں بھی کہا کہ تمہیں اصول یہ ہے کہ جو کچھ بھی تمہیں سکھایا جا رہا ہے تم کو اسے شریعت پر پیش کرنا ہے. بہت ساری رسمیں ہمارے اندر جاری ہوتی ہیں، ہمارے یہاں تو اس طرح، ہمارے خاندان میں تو یوں ہوتا ہے، وہ پتہ چلا کہ وہ بالکل شریعت کے خلاف ہے تو بڑوں نے سکھائی اس لیے مان لیں گے، یا جو کچھ انہوں نے سکھایا ہے اس سب کو شریعت پر پیش کریں گے، اس سب کو شریعت پر پیش کریں گے، اور اس میں سے جو چیز شریعت کے مطابق نہیں ہوگی اس کو ہٹا دیں گے. اور کفار کیا جواب دیتے تھے کہ ہم تو اسی پر چلیں گے جو ہمیں ہمارے آباء و اجداد نے سکھایا. تو آباء و اجداد اگر اندھی تقلید میں بتوں کی پوجا کر رہے تھے تو کیا تم بھی بتوں کی پوجا کرو گے؟ تو ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں تھی. تو اب دیکھیں، بادشاہ کے سامنے بھی ہمت کے ساتھ اپنے عقیدے کو بیان کیا، اور لوگوں کے سامنے بھی اسے کہا کہ چلو بحث مباحثے کی بات ہے، بحث کر رہے ہیں کہ کیوں دلیل نہیں دیتے ہو تم. تو بحث مباحثہ طریقے کے ساتھ کرنا، دلیل کے ساتھ بات کرنا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ایک دوسرے کی توہین کرنا نہیں چاہیے، دلیل کے ذریعے سے اپنے موقف کو ثابت کیا جائے. تو آپ غور کیجئے کہ انہوں نے اپنے ایمان کو چھپا کر وہ بیٹھ جاتے اور اللہ اللہ کرتے رہتے دل ہی دل میں، کوئی نقصان نہیں پہنچتا، نہ اپنے محلات چھوڑنے پڑتے، نہ اپنی ساری آسائشیں اور سہولت چھوڑ کر اس غار میں، جو وحشت زدہ غار تھا، اس میں پناہ لینی پڑتی، کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن اظہار کیا ہے، پہنچایا ہے حق کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ حق کو قبول کریں اور پھر حق کو اپنی استطاعت کے مطابق آگے پھیلائیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے انبیاء کرام آئے، کیا ایسا ہوا کہ وہ تشریف لائے تو لوگوں نے ان کو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ مسند پر بٹھا لیا اور ان کی بات مان لی تھی؟ نہیں. انہوں نے جب دیکھا گمراہی کو، بت پرستی کو، اللہ کی نافرمانی کو، تو ٹکراؤ پیدا ہوا یا نہیں ہوا؟ اس کے خلاف بات کی یا نہیں کی؟ بات کی. تو انبیاء کو معاذ اللہ مجنون بھی کہا گیا، جادوگر بھی کہا گیا، بہت کچھ کہا گیا، بہت کچھ کہا گیا. لیکن اس کے باوجود کیا انہوں نے تبلیغ کو ترک کیا؟ انہوں نے اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے کو ترک کیا؟ نہیں، بلکہ وہ ہمیشہ لوگوں کو دعوت دیتے رہے. ہاں، جو بالکل اس میں سخت تر تھے، حد سے تجاوز کر چکے تھے، ان کو بھی دعوت دی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ انہیں بلائیں یا نہ بلائیں، یہ ایمان نہیں لائیں، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگا دی. لیکن اس کے بعد دیگر جو تھے جن سے ایمان کی امید تھی، نبی کریم پہنچاتے رہے، افراد تیار کرتے رہے، اور ان کو حضور نے پھیلا دیا، اور حضور کی سربراہی میں سب دین کا کام کرتے رہے، اور دین پھیلا یا نہیں پھیلا. تو اس احساس ذمہ داری کو ہر ایک مسلمان کو محسوس کرنا چاہیے. اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے وہ ہمیں بہت کچھ سکھا رہا ہے. اس کی فضیلت میں آپ کو بتایا کہ یہ دجال کے فتنے سے بچائے گی. تو ایک تو دجال وہ ہے کہ اس صورت مبارکہ میں غور و تفکر سے انسان راہ راست پر ایسا جم جاتا ہے، اعتقادی اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی، کہ پھر کوئی بھی باطل اس کو راہ راست سے ہٹا نہیں سکتا. اس لیے اس سورہ مبارکہ کی اتنی فضیلت بیان کی کہ دجال کا فتنہ اتنا خطرناک فتنہ ہے. حضور نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر دجال تک کوئی فتنہ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا دجال کا فتنہ. زمین کو کہے گا سبزہ ہوگا، اگا دے گی، بارش برسا، آسمان کو کہے گا برسا دے گی، مردے کو کہے گا اٹھ جاؤ تو زندہ ہو جائے گا. تو اب کتنا مشکل ہے اس آدمی سے بچنا. لیکن جس نے اس سورہ مبارکہ کے معانی اور مفاہیم میں غور و تفکر کے ذریعے اپنے ایمان کو مضبوط کر لیا ہوگا، حضور فرماتے ہیں وہ اس کے فتنے میں مبتلا نہیں ہوگا. تو ایسا کیا ہے اس صورت میں؟ یہ پوری صورت جو ہے وہ ہمیں دین کے لیے قربانی دینا سکھاتی ہے کہ ایمان کو قبول کر لیا اور پھر سب کچھ دین کی حفاظت کے لیے غار میں جا کے پناہ لینی پڑی تو لے لی. خلاصہ یہ ہے سورہ کہف کا کہ دین جو ہے، باطل جو ہے وہ پیسہ خرچ کریں گے پھیل جائے گا،
آپ کو گمراہی پھیلانی ہو، آپ نوٹ خرچ کرو، گمراہی پھیلے گی، گندگی پھیل جائے گی. لیکن اگر دین پھیلانا ہے، حق پھیلانا ہے، تو وہ قربانی مانگے گا. وہ پیسے سے نہیں پھیلے گا، وہ افراد کی قربانی مانگے گا. اور جب یہ قربانی دیں گے تب کہیں جا کے دین پھیلے گا. اور حضور نے اور حضور کے صحابہ نے اور ان کے بعد آنے والے نفوس قدسیہ نے زبردست قربانیاں دی. حتیٰ کہ پھر جب اسلام کا غلبہ ہوا تو علم کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں، حضور کی حدیثوں کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں، ان کی چھان پھٹک کے سلسلے میں پوری زندگیاں حدیثوں کے کام میں پوری زندگیاں لگا کر صحیح اور موضوع اور دیگر احادیث کو، ایک دوسرے سے ممتاز اور مضبوط ترین احادیث کو لوگوں کے لیے جمع کرنا اور لوگوں تک پہنچانے کا کام کیا. یہ بھی ایک دین کی خدمت تھی جو علماء نے سر انجام دی. فقہاء اعظام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں مسائل نکال کر کتابوں میں درج کر دیے تاکہ امت کے لیے آگے فائدہ مند ہو. تو یہ احساس ذمہ داری کا نتیجہ ہے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اصحاب کہف کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ وہ نوجوانوں کا گروہ تھا، وہ ایمان لے آئے، ایمان بڑا مضبوط تھا، تو ہم نے ان کی ہدایت میں بھی اضافہ کر دیا اور ان کے دل کو ایسی مضبوطی عطا کر دی کہ وہ حق گوئی میں بالکل بھی پیچھے نہیں رہتے تھے، اتمام حجت کرتے تھے. اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اس ریسپانسبلٹی کو قبول کرتے ہیں؟ کیا ہم کبھی سوچتے ہیں کہ ہم بھی دین کو پھیلائیں، ہمارے ذریعے بھی دین کی بات عام ہو؟ ہمیں کیا جی، مولانا کا کام ہے وہ کرتے رہیں گے، ہم اپنی دکان سنبھالیں، اپنے بچے سنبھالیں. نبی کریم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا. کئی بار یہ حدیث آپ کو سنائی، پہنچا دو، امر کا صیغہ ہے، اس میں لزوم ہے، ذمہ داری عائد کی گئی ہے، کندھے پر بوجھ رکھا گیا اور ہر ایک سے خطاب ہے، عنی میری طرف سے پہنچا دو. اور جب پہنچاؤ گے تو یہ بڑا اعزاز ہے کہ نبی کا پیغمبر، نبی کا نمائندہ بن کر پہنچا رہا ہے، تو کم اعزاز ہے امت کے لیے. ولو آیتن، اگرچہ ایک ہی بات تمہیں معلوم ہو. تو اب کسی کے لیے بھاگنے کی جگہ نہیں ہے. تمہیں ایک بھی بات پتہ نہیں تھی جس کو تم آگے پھیلاتے اور اس کو آگے منتقل کرتے. ظاہر ہے کہ مسلمان ہے، بہت ساری چیزیں اس کو معلوم ہوتی ہیں. کیا وہ احساس ذمہ داری کے ساتھ اس پر خود عمل پیرا ہو کر آگے پہنچانے کی ذمہ داری ادا کرتا ہے؟ تو یہ اصحاب کہف نے ایمان قبول کیا اور پھر لوگوں کو بتایا اور ان کو ایمان کی دعوت دی اور ان سے دلیل طلب کی کہ وہ دلیل جب نہیں دیں گے تو ان کے ذہن میں بھی تو آئے گا کہ یار کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس. تو تذبذب میں تو وہ مبتلا ہو جائیں گے. جو یقین ان کو بتوں پر ہے وہ یقین کمزور پڑے گا. تو اپنی سی انہوں نے کوشش کر لی. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم دین کی اشاعت میں، ترویج میں کوئی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. آدمی ذہن میں خیال آتا ہے میں کیا کروں، میں کوئی مولانا تھوڑی ہوں کہ میں ممبر پہ تھوڑی بیٹھا ہوں. ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک گھر کا سربراہ ذمہ دار ہے اپنے گھر میں دین نافذ کرنے کا اور اپنی اولاد اور بیوی کو دین سکھانے کا. یہ جو اس کی سلطنت ہے نا، اس کا راجہ یہی ہے. اور اس کے بارے میں اسی سے سوال کیا جائے گا، کیونکہ بچے کل کو یہ کہیں گے، بار بار میں آپ کو جگانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ بچہ کہے گا کہ میرے باپ نے مجھے انجینئر بنایا، میں بن گیا، ڈاکٹر بنایا، میں نے بڑی مشقت اٹھائی، راتیں جاگی، بن گیا، ڈاکٹر بھی بن گیا، ماسٹرز بھی کر لیا، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی بن گیا، کاروبار سکھایا، کاروبار میں بھی ابا سے آگے نکل گیا. تو جو انہوں نے جس چیز میں ڈالا میں نے کر کے دکھایا. اگر یہ جو ضروری دین کی باتیں ہیں اس میں مجھے ڈال دیتے تو میں وہ بھی سیکھ لیتا. انہوں نے ڈالا ہی نہیں، یا اللہ ہمیں کس کے حوالے کر دیا. تو کیا ماں باپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا؟ ماں باپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اگر ہم مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں تو پھر ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ہر ایک اپنے اپنے علم اور اپنے اپنے مقام اور اپنے اپنے منصب کے اعتبار سے اس بات کا ذمہ دار ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، اللہ کے دین کو اخلاص اور استقامت کے ساتھ لوگوں تک پہنچاتا رہے. اس میں یہ پیغام ہے کہ اصحاب کہف نے یہ کام کیا. اس لیے ہر ایک گھر جا کر اس کو یہاں سے سن کر یہاں سے سبحان اللہ بہت اچھا بیان تھا یہ نہ کہو، یہ مت کہو. گھر جا کر غور کرو کہ یہ باتیں ٹھیک تھیں، اس پہ سوچنا چاہیے اور سوچنے کے بعد کوئی سنجیدہ عملی کوشش
مجھے کرنی ہوگی. جو میری کوتاہیاں ہو گئی اس سلسلے میں مجھے اللہ سے کوئی معافی مانگنی ہے کہ یا اللہ اب بچے بڑے ہو گئے, اب ہاتھ میں نہیں آتے, نماز کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, پاکی اور طہارت کے مسائل کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, کسی چیز کا ان کو کوئی ہوش نہیں ہے. دنیا کے دھندے پوچھ لو تو وہ آگے بڑھ بڑھ کے باپ کو بتاتے ہیں یہ یوں ہوتا ہے, یہ یوں ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں کوئی شرمندگی, کوئی پچھتاوا, کوئی ندامت اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ مجھ سے بھول ہو گئی. اور جو اس دور سے گزر رہے ہیں, جن کی اولاد ان کے ہاتھوں میں ہے, وہ ہوش کے ناخن لے. کل اللہ تعالیٰ اگر سوال کرے گا تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ وہ اپنے اعمال کا بھی جواب دہ ہے اور اپنی اولاد کے اعمال کا بھی جواب دہ ہے اگر اس نے تربیت نہیں کی ہے. ہاں اس نے تربیت کی, خود بھی عمل کیا, گھر میں ایک مذہبی ماحول بنایا, سارا کام سیٹ کر دیا, اس کے باوجود اس نے ہدایت کو قبول نہیں کیا, 100% وہ قصوروار ہے. لیکن اگر یہاں سے قصور ہے تو پھر بتائیے جس نے ذمہ داری میں کوتاہی کی ہے اس سے پوچھ گچھ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ایک چھوٹا بچہ ہمارے حوالے کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو کتنا ناسمجھ ہوتا ہے, اس کو جو سکھاؤ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ باپ مسجد میں لے کر آئے گا تو آ جائے گا وہ مسجد میں, اور باپ کسی اور جگہ لے کر چلا جائے گا, کوئی کسی اور ایکٹیویٹی میں ڈال دے گا تو وہ وہاں چلا جائے گا. تو کوڑا کاغذ ہے, جو چاہو اس پر لکھ دو. تو کیا اس سلسلے میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے, کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ ہوش کرنا چاہیے اور ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. اگر ہر ایک اپنی ذمہ داری کا احساس کرے معاشرے میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی. ایک تو ہوتا ہے ڈاکٹر کو علاج کرنا ہوتا ہے, ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر دیکھتا ہے یہ خرابی ہے جسم میں اور اس کے اسباب بتا دیتا ہے, دیکھو بھائی تم یہ کرتے ہو, اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے, یہ گٹکا جو کھا رہے ہو نا اس کی وجہ سے ہو گیا, سب سے پہلے تو اس کو روکو, بند کرو کھانا. پھر ہم علاج شروع کرتے ہیں. پھر وہ علاج شروع کرتا ہے تو جو بگاڑ ہے اس کو وہیں پہ روک دیتا ہے اور پھر آگے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ معاشرے میں جو بگاڑ پایا جا رہا ہے وہ ایک جگہ رک گیا ہے یا بڑھتا جا رہا ہے؟ اور ہماری کوششیں ہیں ہی نہیں اس سلسلے میں. تو یہ تو بگاڑ ایک جگہ رک گیا ہو, اس کو ختم کرنے میں بھی زمانے لگ جائیں انسان کو. لیکن یہاں تو حال یہ ہے کہ روز نیا فتنہ ایک برپا ہو جاتا ہے اور بگاڑ آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. کل ایک بائکیا پہ ایک عورت کو آدمی کے پیچھے بیٹھا ہوا دیکھا, آدمیوں کی طرح, وہ بائکیا پہ کروا کے جا رہی ہے. اب بدگمانی ہمیں نہیں کرنی چاہیے, ہو سکتا ہے وہ اس کا بھائی ہو, بائکیا چلاتا اور یہ بیٹھ گئی ہو, بیوی ہو. لیکن یہاں بے باکی اتنی ہے کہ شریعت سے مشورہ کرنے کے بارے میں سوچیں گے ہی نہیں, یا کریں گے اور تھوڑا سا بھاری لگے گا کہ بھائی رکشے والا 300 روپے لے لے گا, یہ 80 روپے میں کام ہو جائے گا, تو وہ تھوڑا سا نقصان نہیں برداشت کریں گے, ناجائز کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اور بھی ذرائع ہیں, رکشے کے علاوہ بھی ذرائع ہیں کہ علیحدہ سے آدمی بیٹھ کر جا سکتا ہے, لیکن وہ بائک پر. تو اگر وہ ایسا تھا کہ وہ غیر محرم تھا اور اس کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی ہے, تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہوگی؟ یہ کہاں پہنچ گیا معاشرہ, اور یہ یہیں رکے گا یا آگے بڑھے گا؟ ابھی تو اس نے اسکارف وغیرہ اور منہ بھی چھپایا ہوا تھا کہ کوئی دیکھے گا تو پہچان لے گا تو یہ کس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. کتنی بڑی خرابی ہے, یہ یہیں رک جائے گی. تو معاشرے کا بگاڑ اور نئے نئے فتنے رک نہیں رہے ہیں, بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور اصلاح کرنے والوں کی کوششوں کے بارے میں وہ افراد بھی کم, اور جو دیگر ماں باپ کی جو ذمہ داری ہے وہ اس سلسلے میں ادا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. تو لہٰذا غور کیجیے, یہ جو معاشرے کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, یہ جو خرابیاں پائی جا رہی ہیں, اس میں ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے سوال کیا جائے گا. اس لیے سوچنا چاہیے. آپ کو اپنی قبر میں جانا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے اس کو چھوڑ دو, وہ بھی تو کر رہا ہے, وہ بھی تو کر رہا ہے, وہ بھی تو کر رہا ہے, سب ایسے ہی تو کر رہے ہیں, چھوڑ دو. آپ اپنی قبر میں جاؤ گے, آپ کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے علیحدہ سے آئیں گے, اور جو اللہ کا حکم ہوگا اس کے مطابق روح قبض کریں گے. موت سخت آئے گی, آسان آئے گی, قبر کے معاملات آسان ہوں گے, سخت ہوں گے, میرا ہوگا کیا؟ وہ سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. میں اللہ سے اگر ملاقات کروں آج تو میں کیا کہوں گا اس کو جا کر, کس حال میں ملاقات کروں گا کہ وہ جو ذمہ داری اس رب کریم نے مجھ پر عائد کی تھی اس کی ذرا بھی فکر تھی. کوشش کرنا تو اگلا مرحلہ ہوتا ہے نا, کوشش کب ہوتی ہے؟
جب تھوڑی فکر ہو پھر انسان کوشش کرتا ہے. اس لیے یہاں یہ اصحاب کہف نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی کہ یہ جیل میں ڈال دے گا، یہ گردن اڑا دے گا، یہ طرح طرح کا ظلم کرے گا. انہوں نے حق کو بیان کیا. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کہ یہ کیوں یہ اتنے سارے انہوں نے جو خدا بنا لیے ہیں اس پر یہ مضبوط دلیل کیوں نہیں لاتے؟ تو پھر اس کا مطلب یہ کہ جب دلیل نہیں لا پا رہے ہیں تو افترا ہے، جھوٹ منسوب کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا اور بھی معبود ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا. عدلم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی ذات اقدس پر جھوٹ باندھے؟ تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ اللہ کی ذات اقدس پر جھوٹ باندھا جائے. اس ضمن میں ایک اور بھی چیز آ جاتی ہے، یہ تو کفر کی بات ہے کہ وہ کفر کر رہے ہیں اور اللہ کے سوا کسی اور کو معبود قرار دے رہے ہیں. غلط بات ہے یا نہیں؟ غلط مسئلہ بتا رہے ہیں. اسی طرح سے لوگوں کو غلط جو مسئلہ بتاتے ہیں اس کے بارے میں بھی آیات اسی طرح سے آئی ہیں کہ لم تصفکم، قرآن کی آیت پاک ہے کہ ہذا حلال وہذا حرام، کہ تم کیوں ہے تمہاری زبانیں اس طرح کیوں کہتی ہیں یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے؟ لتفتروا علی اللہ الکذب، تمہاری زبانیں جھوٹ باندھتی ہیں اللہ تعالیٰ پر. ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، کہ بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں کبھی فلاح نہیں پائیں گے. تو مسئلہ کسی کو بتانے میں انتہائی احتیاط کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا یہ حلال یہ حرام، تو جب ہم کوئی جائز یا ناجائز بتا رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ یا اس کے رسول نے اسے جائز قرار دیا، اور ناجائز کہہ رہے ہوتے ہیں تو پورا جملہ کیا ہوتا ہے؟ بتانے والا کہتا ہے جائز ہے، یہ کہتا ہے یہ ناجائز ہے، لیکن پورا جملہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے اسے جائز رکھا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اسے ناجائز قرار دیا ہے. تو اگر وہ مسئلہ غلط بتا رہا ہے تو بتائیے اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھ رہا ہے یا نہیں باندھ رہا؟ تو اگر اس سے غلطی ہو گئی اور غلطی میں وہ ایسا کر رہا ہے، اس کے نزدیک مسئلہ یوں ہی ہے اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں صحیح بتا رہا ہوں، تب تو علیحدہ بات ہے. لیکن کچھ پتہ نہیں ہے اور ایسے ہی چودھری بن کر مسئلے بتا رہا ہے غلط سلط، تو یہ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھ رہا ہے. تو یہ جو آج کل سوشل میڈیا پر نکل کر 2 اردو کی کتابیں پڑھنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول پر جو جھوٹ باندھنے کا سلسلہ جاری ہے، پتہ نہیں ان کا انجام کیا ہوگا. اور ویسے بھی ہمیں اپنے اعتبار سے بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم سے کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہوتا ہے تو فوراً بتانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری داڑھی سفید ہے نا تو ہمیں پورا دین آتا ہے. آپ نے سیکھا ہے تو آپ بتائیں، آپ کو ایگزیکٹلی وہ مسئلہ صحیح معلوم ہے تو آپ بتائیں، کیونکہ آپ کو کہا گیا ہے بلغوا، پہنچا دو. لیکن اگر نہیں آتا ہے تو پھر معذرت کر لیں، بولیں ہی نہیں، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھنا. تو ہم فوراً بتانے بیٹھ جاتے ہیں. ہمارے بڑے بوڑھے اسی طرح سے کرتے ہیں، وہ بتانے بیٹھ جاتے ہیں. بھئی آپ نے سیکھا، آپ کو صحیح طرح مسئلہ معلوم ہے، تب تو آپ بتائیں، آپ کے لیے باعث ثواب ہے. لیکن اپنا محاسبہ ضرور کر لے کہ آپ اگر غلط بتاؤ گے تو آپ کی غلطی تھوڑے دنوں کے بعد کھل جائے گی، کیونکہ اس کو پتہ تو چل جائے گا کہ یہ بابا جی نے مسئلہ غلط بتایا تھا، ان کو آتا جاتا کچھ بھی نہیں، ایسا ہی بول دیا تھا. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ بس اس وقت 4 آدمی بیٹھے ہیں اور میں نے بتا دیا تو واہ واہ ہو جائے گی کہ بھئی ان کو ماشاءاللہ دین کے مسئلے صحیح بتا بھی رہے ہیں یا نہیں بتا رہے ہیں. تو انسان جو ہے اس کو یہ شاباشی بڑی اچھی لگتی ہے، حالانکہ جس کی تعریف اس کو اچھی لگتی ہے اسی سے یہ نفرت کرتا ہے، اس کی غیبت بھی کر رہا ہوتا ہے. یہ عجیب، میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہ اس سے حسد بھی کرتا ہے، اس کی غیبت بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن تعریف بھی اسی کی اچھی لگتی ہے. جب یہ ہماری تعریف کر دے تو پھر بھاگ ہو جاتے ہیں. سوچنا چاہیے کہ یہ بالکل بچکانہ حرکت ہے. تو بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. تو اس میں ساری چیزیں آ گئی کہ یہاں تو انہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو معبود قرار دیا اور کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، تو جھوٹ باندھ رہے ہیں اللہ پر. اس کی سوا بھی اگر کوئی مسائل میں معلوم نہیں ہے اور غلط سلط بتا رہا ہے تو اس کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے.
اللہ فرما رہا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ تو یہاں اس آیت کے تحت آ کر اپنے آپ کو سب سے بڑا ظالم بنوا کے 4 لوگوں کی تعریف کا کیا اچار ڈالنا ہے؟ تھوڑا سا حفظ نفس حاصل ہو جائے گا، نفس کو تھوڑا مزہ ضرور آئے گا، یار ان کو آتا ہے، مسائل حضرت کو بڑے پتہ ہیں، صحیح بھی ہیں یا نہیں ہے وہ کچھ معلوم نہیں ہے، تو وہ تھوڑی سی لذت جو حاصل ہوتی ہے تعریف کی وجہ سے، وہ حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو کس میں داخل کر رہا ہے؟ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ لہذا آتا ہے تو ٹھیک، ورنہ سیکھنے کی کوشش کریں، ورنہ خاموش رہیں۔ یہ اس سے درس ملتا ہے۔ اور آگے بس آخری بات یہ آج کے درس کی، وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، اب تبلیغ کر دی، پہنچا دیا، کہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اب کیا کریں؟ سسٹم کا حصہ بن جائیں، ان کے ساتھ دوستیاں، محبت، رابطے اسی طرح سے رکھیں جیسے پہلے تھے۔ یہ بت پرستوں کی بات کر رہے ہیں، ایسے ہی رکھیں یا کچھ اور قدم اٹھانا پڑے گا؟ سسٹم کا حصہ نہیں بنیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے کہ وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اعتزال، اب الگ ہو جاؤ ان سے، سسٹم کا حصہ نہیں بننا ہے، ان سے محبتیں اور دوستیاں۔ یہی وجہ ہے کہ غیر مسلم سے دوستی جائز نہیں ہے۔ ہاں وہ مروت کے کاروبار وغیرہ کر رہے ہیں، انسانی ہمدردی کے تحت کوئی چیز کر لی، لیکن دوستی کے اس کے بغیر مزہ ہی نہیں آتا، اتنا اٹھنا بیٹھنا اس کے ساتھ کہ دل اس کی طرف مائل ہو۔ میلان قلب کے ساتھ کسی غیر مسلم کے ساتھ دوستی کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، گناہگار ہوگا، کیونکہ اس سے انسان کے ایمان کا خطرہ ہے۔ کیونکہ جب زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو ہو سکتا ہے اس کے دین کی کسی بات کو اپنے دین سے بہتر سمجھنے لگے، اور یہ تو ایمان کے لوازمات میں سے ہے کہ تمام باطل دینوں سے بیزار ہونا، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ مسلمان تمام دیگر باطل ادیان سے بیزاری کا اظہار کرے۔ تو اگر کسی کے دین کی کوئی بات اچھی لگنے لگ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اپنے دین، وہ بیزاری تو نہیں آ رہی تمام باطل ادیان سے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہاں ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو لہٰذا اس میں ایمان کا نقصان ہے، لہٰذا اس طرح کی دوستی نہیں ہو سکتی۔ وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، کہ جب تم ان لوگوں سے اور ان بتوں سے کہ جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں اللہ کے سوا، الگ ہو جاؤ، تب کیا کرو؟ اپنے ایمان کو بچاؤ۔ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، آ جاؤ اب غار میں پناہ لے لو۔ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، اس کا مطلب تبلیغ کی، پہنچاتے رہے، حجت تام کر دی، اب نہیں مان رہے ہیں، اعتزال، الگ ہو جاؤ ان سے، ان کے سسٹم کا حصہ نہیں بنیں گے کہ ان سے دوستیاں کر رہے ہیں، اٹھنا بیٹھنا۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ جو بڑے بڑے جو گناہ کبیرہ ہیں اگر ان کا ارتکاب کرتا ہو تو اس سے قطع تعلق کیا جائے گا، جیسے شرابی ہے، زانی ہے، اس سے قطع تعلق کرنا لازم ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، تاکہ وہ اس قطع تعلق کی وجہ سے تھوڑی سی شرم حیا محسوس کرے اور گناہ سے توبہ کر لے۔ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جائز نہیں ہوتا، تو اس کی صحبت ظاہر ہے کہ نقصان کا باعث ہوگی، اور جب لوگ اس کے ساتھ عام لوگوں جیسا معاملہ کریں گے تو اس گناہ کی جو شناعت اور خرابی ہے وہ اس کے دل سے نکل جائے گی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیکھو سبھی اسی طرح سے سلوک کر رہے ہیں، ویسے ہی ہمارے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، بدکاریاں کر رہے ہیں، پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑا ان کو، تو ایسا کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں۔ تو اس بڑے گناہ کی شناعت کم ہو جاتی ہے، اس لیے شریعت لازم قرار دیتی ہے ایسے گناہوں میں کہ ان سے قطع تعلق کیا جائے گا۔ 3 طلاقیں دے دی اور میاں بیوی ساتھ رہ رہے ہیں، سمجھاتے ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں، تو واجب ہے کہ ان سے قطع تعلق کیا جائے، نہ ان کو اپنی کسی تقریب میں بلایا جائے، نہ خود ان کی کسی تقریب میں جائے، نہ ان سے کسی طرح کا کوئی تعلق اور واسطہ رکھیں، تاکہ یہ حرام زندگی جو گزار رہے ہیں، جو زنا والی زندگی گزار رہے ہیں، اس سے باہر نکلیں۔ تو شریعت مطہرہ ایسے موقعوں پر قطع تعلق کو واجب قرار دیتی ہے، ان سے دوری اختیار کرنے کو واجب قرار دیتی ہے۔ ایک سبب یہ کہ جب ہم ان کے ساتھ رہیں گے تو اس گناہ کی جو شناعت اور خرابی ہے وہ لوگوں کے ذہن میں کم ہو جائے گی کہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ کوئی اتنا، حالانکہ شدید گناہ ہوگا وہ۔ اور دوسرا یہ کہ بروں کی صحبت وہ اپنا
اثر لے کر آتی ہے. تو ظاہر ہے کہ جو اس کے ساتھ رہ رہا ہوگا، صحبت اختیار کر رہا ہوگا، اس کو اس کا نقصان ضرور پہنچ جائے گا. اسی طرح سے بد مذہب کے ساتھ رہنا یہ آگ سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اس کے تو سائے سے بھی دور رہنا چاہیے کہ ایمان کی خرابی کا باعث ہے. کہ بد عمل سے بھی دور رہنا چاہیے، لیکن بد عقیدہ سے زیادہ احتیاط لازم ہے کہ بد عملی جو ہے وہ ایمان کو تو ضائع نہیں کرے گی، لیکن بد اعتقادی گمراہی میں مبتلا کرے گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا بے باک ہو جائے کہ ایمان ہی سلب ہو جائے. تو اس لیے بد عقیدہ کی صحبت کو آگ جانے ہر مسلمان، اور اس کے ساتھ بالکل کسی طرح کا کوئی تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم ان لوگوں سے اور ان بتوں سے کہ جس کی یہ عبادت کر رہے ہیں اس سے الگ ہو جاؤ، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو اس غار میں پناہ لے لو. پھر کیا ہوگا؟ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت کو پھیلا دے گا. تم دین کے لیے نکلو، قدم اٹھاؤ، اب نکلو، تم ان کو چھوڑ دو اور نکلو، اور ساری آسائشیں اور آرام ترک کر دو اور غار میں پناہ لے لو. کیونکہ اگر یہاں رہے تو یہ تمہیں مجبور کر کے اپنی ملت میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر ایسا ہوا تو پھر فلاح اور کامیابی نہیں ہے، کیونکہ کفر کی اور شرک کی معافی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم غار میں پناہ لے لو، اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت کو پھیلا دے گا. وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور بنا دے گا تمہارے لیے تمہارے معاملے کو آسان. کتنے دن آدمی غار میں رہے گا، کس طرح گزارا کریں گے، کیسے چھپیں گے، کسی نے دیکھ لیا تو کھانے پینے کا انتظام کیسے ہوگا، گزارا کیسے ہوگا. اتنی شاہی زندگی گزار کر آئے ہیں، ایسا بہترین گھر، کھانے پینے کی فراوانی، بہترین لباس، سب کچھ چھوڑ کر آئے ہیں. اب یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نکلو اللہ کی راہ میں، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، اس کہف میں پناہ لے لو، اس غار میں. اللہ تعالیٰ پر یقین ہے نا تمہارا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا. سب کچھ اسی کے دست قدرت میں. اور اگلے ہفتے انشاءاللہ جو بیان کریں گے اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک ایک رحمت کا بیان ہوگا کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، کہ کائنات کے نظام ہی کو ان کے لیے تبدیل کر دیا. سورج کو حکم دے دیا کہ اس طرح سے نکل کہ ان پر تیری دھوپ نہیں پڑنی چاہیے، اور غروب ہوتے ہوئے اس طرح سے غروب ہو کہ تیری دھوپ کی وجہ سے ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، کہف میں پناہ لے لو، اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت کو عام کر دے گا. تو سب سے پہلے سورج کو حکم دے دیا. اتنا بڑا سورج پوری کائنات کے نظام میں اس کا دخل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ڈیوٹی دی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی امر عادی کو اب تبدیل کر رہا ہے. کس کے لیے؟ اپنے ان مقرب بندوں کے لیے، کہ اس طرح سے تو نکل کہ طلوع کے وقت بھی تیری دھوپ سے ان کو تکلیف نہ ہو، اور غروب کے وقت بھی تیری دھوپ سے ان کو تکلیف نہ ہو. تو نظام کون کو جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کے لیے تبدیل فرما رہا ہے. تو کہاں سے کھائیں گے اور کہاں سے گزارا ہوگا، وہ تو اس کون کے نظام کو ان بندوں کے لیے تبدیل کرنے کے لیے سورج کو حکم ارشاد فرما رہا ہے. تم بھروسہ کر کے تو دیکھو، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، اب غار میں پناہ لے لو. يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تمہارا رب تو اپنی رحمت کو تم پر عام کر دے گا. وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہارے لیے بنا دے گا تمہارے معاملے کو آسان، ایسا آسان بنا دے گا کہ تم اس سے نفع حاصل کر سکو. پھر آگے اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ہی سورج کو حکم فرما رہا ہے، اور اس کے بعد ان کی اپنی حالت بتا رہا ہے کہ ان کی کروٹیں ہم بدل رہے تھے، اور پھر اگر کوئی شخص ان کو دیکھے تو اس کا کیا حال ہو، کوئی نقصان پہنچا سکے یا نہ پہنچائے. اور پھر وہاں کتے کو بٹھایا ہوا تھا جو اصحاب کہف کے ساتھ تھا. کتا ویسے کروٹ کے بل سوتا ہے اور وہ یوں بیٹھا ہوا ہے 300 سال تک. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست چیزیں آگے ذکر فرمائی ہیں، اور یہ سب پلٹے گا اس پر، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، جاؤ غار میں پناہ لے لو. غار میں اللہ تعالیٰ کوئی فیسلٹی نہیں ہے. يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، گھبراتے کیوں؟ اللہ تعالیٰ تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت کو پھیلا دے گا. وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا،
اور تمہارے معاملے کو آسان فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن عظیم کے ان معانی اور مفاہیم کو سمجھ کر ہمیں قرآن کے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر عائد کی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، موت سے پہلے سنجیدگی عطا فرمائے، اور ہم اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں اپنا کردار ادا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔